بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ جامعہ فاطمہ نسواں کے صدر محترم الحاج جمیل الرحمان صاحب، اراکین جامعہ اور ٹرسٹیان، اسٹیج پر تشریف فرما حلقہ 4 کے کارپوریٹر ریاض احمد صاحب، ادارہ اعضا کے ناظم مدرسہ مولانا قاری سید شمس الدین صاحب، اساتذہ کرام، معلمات جامعہ، مولانا رفیق احمد صاحب، قاری شمس الدین صاحب، مولانا الیاس صاحب، مولانا شریف صاحب، مولانا عبدالرزاق صاحب، اور ہندوستان کے مشہور نعت خواں مفتی طارق جمیل صاحب، علماء کرام، حاضرین جلسہ اور عزیز بچیاں، بہت دیر سے آپ حضرات ہماری ان بچیوں کے پروگرام اور ادارے کی کارکردگی دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ مجھے اس معنی کر کے بہت خوشی ہے کہ یہ 6 سالہ مومنہ کورس ہمارا سرمایہ حیات، ہمارے خاندان کی عزت، ہمارے سماج کی آبرو بچانے کا ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ آج ہم لوگ پورے ملک میں اس عنوان کو لے کر کے پریشان ہیں کہ اسلام اور مسلم طاقتیں، اسلام اور مسلم دشمن طاقتیں ہمارے اسی سرمایہ کو لوٹنے کی کوشش کر رہی، ارتداد کی ایک ہوا چلائی جا رہی ہے جس کے پیچھے بہت منظم طریقے سے اور بہت پلاننگ کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، اور ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو ورغلا کر کے، اسلام سے برگشتہ کر کے، انہیں شرک اور کفر کی راہ پر لے جا کر کے، سبز باغ دکھا کر کے انہیں مرتد کیا جا رہا ہے۔ اور اس بات کا احساس ہر درد مند دل رکھنے والے شخص کو، جس کے دل میں اللہ نے اسلام کی، توحید کی، اللہ رب العالمین کی الوہیت اور ربوبیت کی فکر عطا کی ہے، درد عطا کیا ہے، وہ اس بات کو محسوس کر رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی دوسرے کو الزام دینے سے بہتر یہ ہے کہ اس برائی کا سد باب کرنے کے لیے ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اور آزمائش اس بات کی ہے کہ اللہ پاک نے جب اولاد کی شکل میں بیٹے اور بیٹیاں عطا کی ہے تو ہر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ان بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرے۔ اگر ماں اور باپ کو اللہ پاک نے بلند مقام عطا کیا ہے، اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور جہاں ہمارے آقا نے یہ فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یا آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضامندی میں ہے، تو یہ بلند تر مقام اگر اللہ پاک نے ماں باپ کو دیا ہے تو ماں باپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے یہ مقام کیوں دیا ہے۔
صرف بیٹے اور بیٹی کی پیدائش پر ماں کے قدموں کے نیچے جنت آ جائے اور باپ کو جنت کا دروازہ یا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں یہ مژدہ اور خوشخبری سنا دی گئی ہے، تو صرف اس وجہ سے نہیں کہ ماں ہے اس نے بچے کو جنم دیا ہے، یا باپ ہے جو ان بچوں کے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب ہے، صرف ماں اور باپ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ماں اور باپ پر جو ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام اور یہ بشارت سنائی۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے تئیں فکر مند نہیں ہیں اور بچوں کی دنیا بنانے کے لیے تو جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، انہیں ڈاکٹر بنانے کے لیے، پروفیسر بنانے کے لیے اور انجینئر بنانے کے لیے اور بڑی بڑی ڈگری دلانے کے لیے ان کے پیچھے اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ان بچوں کو اس بات کا احساس نہیں دلاتے کہ تمہارا پروردگار کون ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو کیا نسبت ہے، ہمارا دین کیا ہے۔ جب تک یہ احساس ان کو نہیں دلائیں گے وہاں تک ماں باپ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی ماں اور باپ نے اپنے بچوں کو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان نہیں کروائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور اپنے آقا کی محبت اگر بچوں کے دلوں میں پیدا نہیں کی اور اپنے دین اسلام کی اہمیت اور قدر و قیمت سے اپنے بچوں کو اگر واقف نہیں کرایا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ کو جنت کا دروازہ قرار دینے کا مقام ملے گا۔ آج اگر ہم دشمنوں کی سازشوں کا اور ان کی پلاننگ کا شکار ہو رہے ہیں کہ ہماری بچیاں مرتد ہو کر کے غیروں کا گھر بسا رہی ہیں اور اپنی دنیا بھی اور آخرت دونوں برباد کر رہی ہیں، آپ نے سنا ہوگا بے شمار واقعات کہ آج جو لوگ ہماری بچیوں کو ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں اور انہیں توحید کے راستے سے، اسلام کے راستے سے ہٹا کر کے انہیں شرک اور کفر کے راستے پر لے جاتے ہیں، تو وہ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ ان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں، ان کے پیچھے جو تنظیمیں اور جو افراد ہیں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ بچی ایک مرتبہ مرتد ہو کر کے ماں باپ کو چھوڑ کر، خاندان کو چھوڑ کر اور اپنے گھر سے ایک مرتبہ نکل جائے، اس کے بعد ان کو اس بچی کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اخبارات کے ذریعے، حالات کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ایسی بچیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کڈنی فیل ہو جائے تو کڈنی ملتی ہے اور لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ملتی ہے، اور انسانی اعضا کو اگر خریدنا ہو تو یہ انسانی اعضا لاکھوں اور کروڑوں روپے میں بکتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ اعضائے انسانی کہاں سے آتے، اور وہ بھی جوان بچوں اور بچیوں کے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور میری آواز اگر ان بچیوں کے ذریعے سے اور آپ کے ذریعے سے قوم کی بیٹیوں تک اور بہنوں تک پہنچے تو آپ ان کو یہ بات بتائیے کہ ان کو جب گھر سے نکالا جاتا ہے تو ماں باپ یہ سمجھ لیتے ہیں اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ اب اس بچی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ماں باپ اس کی طرف سے خبر گیری کی لائن سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ایسی بچیوں کو لے جایا جاتا ہے اور کچھ دنوں میں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے اور ان کے اعضاء فروخت کیے جاتے۔ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ غیروں کو یہ موقع کس نے دیا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ جو ملک میں بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کے لیے یہ انسانی اعضاء جو فراہم کیے جاتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ میں ان بچیوں کو بھی بتانا چاہوں گا، یہ بچیاں میری مخاطب نہیں ہیں، میرے مخاطب آپ لوگ ہیں۔
جو ذمہ دار سماج کے تعلیم یافتہ طبقہ، سیاسی سماجی طور پر جو ذمہ داران یہ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام، ائمہ مساجد، حفاظ اعظام بیٹھے ہوئے ہیں، میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف جو ہے ہماری بچیوں کو مرتد ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے سے کروڑوں روپیہ کمانے کا پروگرام بنایا گیا ہے، اور وہی کروڑوں روپیہ جو کمایا جاتا ہے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں جامعہ فاطمہ نسواں اور ان جیسے ان تمام دینی تعلیمی ادارے جو ہماری بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بنائے گئے ہیں، میں انہیں مبارکباد دوں گا، اور میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں جس شہر مالیگاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، اس شہر نے پورے ملک میں سب سے پہلے بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کی تھی، اور آج سے 40-50 سال پہلے مالیگاؤں میں ہمارے ان اکابر علماء کرام جو آج اللہ کی جوار رحمت میں ہیں، حضرت مولانا محمد عثمان صاحب، حضرت مولانا عبدالحق صاحب، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب، حضرت مولانا عبد القادر صاحب، یہ جو اکابرین علماء کرام تھے، انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جامعۃ الصالحات کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا، جہاں بچیوں کو حافظ قرآن بنایا جاتا ہے، انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے، انہیں باقاعدہ عالمہ بنا کر کے قرآن پاک کی تفسیر اور بخاری شریف دور حدیث تک کی حدیث کی کتابیں پڑھا کر کے انہیں ایک معلمہ بنا کر کے قوم و ملت کو پیش کرنے کا پروگرام بنایا۔ جس وقت اس کام کو شروع کیا گیا تھا، علماء کرام کو اعتراض تھا کہ بچیوں کو عالم بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک وقت تھا کہ جامعۃ الصالحات میں 40 ملکوں کی لڑکیاں، اس سے زائد ملکوں کی بچیاں پڑھنے کے لیے آتی تھیں، اور اگر میں یہ کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ آج پورے ملک میں جہاں کہیں بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کی درسگاہ ہے اور معلمات اگر وہاں پڑھا رہی ہیں تو یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ مالیگاؤں جامعۃ الصالحات کی دین ہے، یہ اس کا کارنامہ ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اب ہم اس رخ پر آ گئے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر ڈاکٹر بنا رہے ہیں، بچیوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، دنیاوی عصری تعلیم دے رہے ہیں، تو پہلے ہم انہیں سچا پکا مسلمان بنانا چاہتے، اور جو ماں باپ اور قوم کے ذمہ داران اس راستے پر چل رہے ہیں، میں انہیں مبارکباد دوں گا۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، ایک آدمی پڑھتا ہے، لیکن عورت پڑھی پورا خاندان پڑھا، اس لیے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر کس کا؟ فرمایا ماں کا۔ پھر پوچھا کہ پھر کس کا؟ تو حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ اور چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا کہ پھر کس کا حق ہے تو فرمایا تیرے باپ کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کے حسن سلوک کی 75% حقدار ماں ہے اور 25% باپ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بچہ ماں کی گود سے جو بات سیکھتا ہے وہ اسے زندگی کی آخری سانس تک یاد رہتی ہے۔ ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، بیویوں کا اپنا ایک مقام اور ایک کردار ہوتا ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ دنیا میں جو بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، جن کا نام ہم عقیدت اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں، ان کی کامیابی کے پیچھے کسی خاتون کا ہاتھ رہا ہے۔ ایک تاریخ ہے لمبی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ عورت ماں بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، وہ بہن بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے،
چند واقعات میں بتاؤں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے حضور کے دستے حق پرست پر ایمان قبول کرنے والی حضور کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آئی اور حضرت جبرائیل نے اپنے سینے سے لگا کر کے بھیجا، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں تفصیلی طور پر ذکر کیا ہے، حضور نے آ کر کے اپنے گھر یہ بات کہی تھی، انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی تھی اور فرمایا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر حضور کی خوبیاں ذکر کی، انک لتصل الرحیم، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ معذوروں کے لیے کماتے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا ہیں، آپ سماج میں جو لوگ بے سہارا ہیں ان کا سہارا بنتے ہیں۔ آپ میں جب اتنی خوبیاں ہیں تو کون ہے جو آپ کی جان لے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، حوصلہ دیا، اور جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا سرمایہ حضور کی خدمت میں رکھ دیا، سارا سرمایہ حضور کی خدمت میں رکھ دیا۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت ابو بکر جو حضور کے دوست تھے، بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت بلال، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو قربانی ہے اور حضور کی دعوت و تبلیغ کے پیچھے جو حمایت ہے، اخلاقی حمایت کے ساتھ ساتھ اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کی خدمت میں رکھ دیا تھا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں مجھ پر جتنے لوگوں نے احسان کیا ہے میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے دو لوگوں کے، ایک تو حضرت ابو بکر اور ایک ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، بچپن میں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ماں نے تربیت کی تھی، بچے تھے، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو جانے کا صدمہ، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ دماغی بخار کا شکار ہوئے، سرسام کی بیماری میں مبتلا ہوئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی اور والدہ پر جو دکھ صدمہ تھا بیوہ ہو جانے کا اور پھر اس چھوٹے بچے کے نابینا ہو جانے کا، ماں کو جو صدمہ تھا ماں ہی سمجھتی ہے۔ برسوں دعا کرتی رہی اور اللہ سے مانگتی رہی کہ اللہ میرے بیٹے کو بینائی دے دے، مانگتی رہی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک وقت آیا کہ عشاء کی نماز پڑھی، مصلی پر تھی، دعا کی اپنے بیٹے کے لیے اور اللہ سے ناز کے ساتھ دعا کی۔ ہم دعا کرتے ہیں نیاز کے ساتھ، اللہ کے رسول نے فرمایا جب دعا کرو تو رو کر کے دعا کرو، جب اللہ سے مانگو تو رو کر کے مانگو، رونا نہ آئے رونے جیسی کیفیت طاری کرو۔ ہمیں اس بات کا حکم ہے، ایک ہمیشہ نیاز کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے، عاجزی کے ساتھ اپنی بے کسی بتا کر اللہ کے سامنے پیش کر کے آدمی دعا مانگتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسانی زندگی پر دعا کے موقع پر ناز کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ غزوہ بدر کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کا وہ قافلہ روکنے کے لیے نکلے تھے جس قافلے میں مکے کے لوگوں نے اپنا سرمایہ لگایا تھا اور یہ طے کیا تھا کہ جو نفع ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے دین کو مٹانے کے لیے استعمال ہوگا۔ اللہ کے رسول کو خبر ملی، اس قافلے کو روکنے کے لیے، تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے آپ نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا اور مدینے سے نکلے۔ اللہ پاک کی منشا کچھ اور تھی اور میدان بدر میں آمنا سامنا ہو گیا۔ مشرکین مکہ کو خبر ملی، ادھر مکے سے 1000 افراد پر مشتمل لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ آ گیا۔ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، حالات جنگ کے بن گئے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کی مدد بھی اتاری۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صف لگائی اور اس کے بعد پیچھے آپ نے اللہ سے دعا کی اور سجدے کی حالت میں دعا کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے، فرماتے ہیں کہ حضور سجدے میں تھے، دعا کر رہے تھے اور آپ کے جسم مبارک سے چادر سرک سرک جا رہی تھی۔ میں چادر ٹھیک کرتا تھا، بہت دیر ہو گئی تو میں نے اپنے آقا سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول بس کرے، اللہ کے رسول بس کرے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ ابو بکر میرا فرض مجھے ادا کرنے دو، مجھے اللہ سے مانگ لینے دو، اللہ اپنا فضل فرمائے گا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناس کے ساتھ دعا کی تھی، نیاز کے ساتھ نہیں، ناس کے ساتھ دعا کی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بات رکھی تھی کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، کہ اے اللہ یہ 313 جو میدان بدر میں آج لا کر میں نے صف بنا کر کے کھڑے کیے ہیں، یہ جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے، آج اگر اس میدان میں یہ جماعت شہید ہو گئی، کام آ گئی، تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی روئے زمین پر نہیں ہوگا۔ دعا کے یہ الفاظ تھے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ ناز کے ساتھ مانگی ہوئی دعا ہے کہ اللہ تجھے تیری الوہیت کا، تیری عبودیت کا اور تیری وحدانیت کا اگر پاس و لحاظ ہوگا اور تو یہ چاہے گا کہ قیامت تک تیری عبادت کرنے والے لوگ رہیں تو آج اس جماعت کو فتح عطا کرنی ہوگی۔ آج اگر یہ جماعت شہید ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا اور تیری عبادت کرنے والا روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں آتا ہے اللہ نے 3000 اور 5000 فرشتوں کی مدد بھیجی۔ اسی جنگ میں حضور کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ میں 70 مارے گئے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے اور مسلمانوں میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ اور ظاہری طور پر ایسا تھا کہ مشرکین مکہ کے لشکریوں کی تعداد، فوجیوں کی تعداد 1000 تھی اور ہر قسم کے ہتھیار ان کے پاس تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، صرف 70 لوگوں کے پاس تلواریں تھیں۔ لیکن حق اور باطل کا پہلا معرکہ تھا۔ میدان بدر میں اللہ نے حق کو غلبہ عطا کیا، اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی تھی، اور فتح کے ساتھ یہ صورتحال بنی تھی کہ 14 مسلمان شہید ہوئے تھے جن کی قبریں آج بھی میدان بدر میں ہیں، اور 70 مشرکین اور سرداران قریش مارے گئے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے۔ گرفتار ہونے والوں میں حضور کے سگے چچا حضرت عباس بھی تھے، حضور کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ابو العاص بھی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے بھی تھے، حضرت عثمان غنی کے چچا بھی تھے۔ ایسے لوگ گرفتار ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ناز کے ساتھ دعا کی تھی کہ اگر آج
یہ 313 جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے اس میدان میں کام آ گئے، قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ناز کے ساتھ دعا کی، ہمیشہ نیاز کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ مانگتی تھی۔ اس دن کیفیت کچھ اور تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مدت گزر گئی میرے بیٹے کے لیے بینائی مانگتے مانگتے، کیا تیرے خزانے میں میرے بیٹے کے لیے بینائی نہیں ہے؟ دعا کر کے آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا آنا ہوا، خواب میں زیارت ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بشارت دی کہ اللہ کے بندی اٹھ، اللہ نے تیرے بچے کو بینائی دے دیے۔ آنکھ کھل گئی، بیٹے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے پوچھا کہ بیٹے تمہیں نظر آ رہا ہے؟ تو امام بخاری نے کہا کہ ہاں مجھے پہلے سے بہتر اور اچھا نظر آ رہا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسی بینائی دی تھی کہ جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ان میں کتاب تاریخ کبیر، تاریخ کبیر کا مسودہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چاندنی رات میں لکھا ہے، ناز کے ساتھ دعا کی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کامیابی اور اس بلند تر مقام کے ملنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی دعائیں، ان کی تعلیم و تربیت شامل رہی۔ تب دنیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ان کو یاد کرتی ہے۔ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا، جہاں رسول اللہ کو یاد کیا جائے گا، جہاں قرآن کریم کو یاد کیا جائے گا، انہی میں سے کتاب امام بخاری کی ہے۔ جب ان کو یاد کیا جائے گا، امام بخاری کو بھی یاد کیا جائے گا۔ جنید بغدادی ہیں اور اس طرح بے شمار بزرگان دین ہیں اور اولیاء کرام ہیں، اسی طرح مجاہدین ہیں، علماء ہیں، فقہا ہیں، جن کے پیچھے ان کی ماؤں کی دعائیں، ان کی ماؤں کی تعلیم و تربیت رہی۔ تو ماں کا حق باپ کے حق کے مقابلے میں 3 گنا ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلا حق ماں کا، دوسرا حق ماں کا، تیسرا حق ماں کا، چوتھا حق باپ کا۔ یہ مقام صرف اس لیے دیا ہے کہ ماں کی گود سے جو پیغام، ماں کی گود سے جو بات بچوں کے دل و دماغ میں بٹھا دی جاتی ہے وہ ساری زندگی ان کو یاد رہتی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں پڑھا ہے، پرانے لوگوں کو سبھی کو یاد ہوگا۔ جب علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے لگے، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا۔ یہ بچے تھے اور مدرسے میں جانے کے لیے، پڑھنے کے لیے نکلے تھے۔ ڈاکوؤں نے ان سے پوچھا کہ لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں، 40 دینار ہے۔ تو وہ ڈاکو حیران ہو گیا، پوچھا کہاں ہے؟ تو بتایا کہ یہ بغل میں سلی ہوئی ہے، کپڑے میں سی کر کے لگا دی گئی۔ وہ ڈاکو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر کے اپنے سردار کے پاس گیا اور کہا کہ سردار اس کی بات سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پوری بات بتائی۔ جب کپڑا ادھیڑ کر کے دیکھا گیا تو وہاں سے 40 اشرفیہ نکلی۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ یہ جو دینار تھے یہ تو ہمیں معلوم نہیں تھے، تم نے ہمیں کیوں بتا دیے؟ تو کہا کہ میری ماں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے تو میں نے بتایا کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ ماں کی تربیت تھی، بیٹا جھوٹ مت بولنا کبھی، سچ کہا۔ اس ڈاکو کو احساس ہو گیا، اللہ نے دل پلٹ دیا، دل بدل دیا۔ اس نے بھی توبہ کی اور اس کے پورے گروپ نے توبہ کی اور دینداری اور سچائی کے راستے پر چل پڑے۔ ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہوتی۔ آج اگر مائیں اپنے بچوں کو یہ بتا دیں کہ ہم کون ہیں، ہم کس کو مانتے ہیں، اللہ کون ہے، اللہ کے رسول کون ہے،
اسلام کا کیا مقام و مرتبہ ہے. اس زندگی کے بعد ایک زندگی آخرت کی زندگی ہے جہاں نجات کے لیے ایمان ضروری ہے، جہاں ہمیشہ کی راحت کے لیے توحید ضروری ہے، دینداری ضروری ہے، اللہ کی رضا اور فرما برداری ضروری ہے. اگر بچوں کو یہ بات گھٹی میں پلا دی گئی اور ان کے دل و دماغ میں بٹھا دی گئی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو بے راہ نہیں کر سکتی. مگر ضروری ہے کہ ماں خود بھی دیندار ہو، باپ خود بھی دیندار ہو اور اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کر لے. تو آپ یقین مانو کروڑوں روپیہ خرچہ کر کے بھی کوئی ہماری بچیوں کو گمراہ نہیں کر سکتا. یہ سادہ دل ہوتی ہیں. آپ یقین مانیے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو اپنے ماں باپ کی عزت کا، اپنے ماں باپ کے مقام کا، اپنے خاندان کا جو پاس و لحاظ ہوتا ہے وہ بیٹوں میں نہیں ہوتا. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ بیٹا کب تک بیٹا رہتا ہے؟ جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے وہاں تک بیٹا رہتا ہے. شادی ہونے کے بعد پھر بیٹا بیٹا نہیں رہتا. لیکن بیٹیاں ساری زندگی بیٹیاں رہتی ہیں. شادی ہو جائے تو بھی وہ اپنے ماں باپ کے لیے تڑپتی ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کا، اپنے ماں باپ کے لیے راحت کا ہمیشہ خیال رکھتی ہیں. وہ کبھی اپنے ماں باپ کو بھولتی نہیں ہے. اگر ماں اپنی ان بچیوں کو اللہ کی پہچان کرا دے، اگر ان بچیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرا دے، اللہ اس کے رسول کی محبت اپنی بچیوں کے دلوں میں ڈال دے، انہیں بتا دے کہ اس دین پر چل کر کے، اسلامی تعلیمات کو اپنا کر کے اس دنیا میں بھی تم کامیاب و کامران رہو گی، اللہ یہاں بھی تمہیں بہترین زندگی عطا کرے گا اور مرنے کے بعد بھی تمہارے اعمال کا تمہیں بہترین بدلہ دے گا. اگر یہ بات ماں کی طرف سے بچیوں تک پہنچ جاتی ہے تو آپ یقین مانیے ان بچیوں کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یہ بچیاں ہماری عزت ہے، یہ ہمارا وقار ہے، پورے مسلم سماج کا وقار، پورے مسلم سماج کی عزت ہے. ایک بیٹی اگر بے راہ ہوتی ہے، جو مسلمان سنتا ہے اس کا دل تڑپ جاتا ہے. اور لے جانے والے ان کی کیا ناقدری کرتے ہیں اور کس طرح ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہ میں نے اخبارات کے حوالے سے آپ کو بتایا. میں بہت بہت مبارکباد دوں گا پورے ملک میں جہاں کہیں مومنہ کورس کا اور جہاں کہیں ان بچیوں کو حافظ قرآن بنانے کا اور عالمہ بنانے کا اہتمام ہوتا ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اتنا بنیادی اور اتنا اہم کام ہے کہ اگر ہمیں اس راستے میں بڑی سے بڑی رقم بھی خرچ کرنی پڑے تو ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنا سرمایہ لاکھوں کروڑوں کی شکل میں ادھر ادھر لگاتے ہیں. ان مدرسوں میں ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ اگر اپنی جائز اور حلال کمائی کا پیسہ خرچ کریں گے، آپ سماج پر احسان کریں گے، اپنی بہن بیٹیوں پر احسان کریں گے اور ان بہن بیٹیوں کی دنیاوی زندگی بھی اللہ بنائے گا، آخرت بھی بنے گی. قرآن کریم کی آیت جس کے میں نے تلاوت کی کہ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، تم میں سے جو لوگ نیک عمل کریں گے، پھر وہ چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے دنیا کی عمدہ شاندار زندگی عطا کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اچھے اعمال کا ہم بہترین بدلہ دیں گے جن سے ان کی آخرت شاد اور آباد ہوگی. قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے اللہ پاک نے جو بات ہم تک ہمیں بتائی ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اور ہمارے بچوں اور بچیوں کی دنیاوی زندگی بھی اچھی رہے اور آخرت میں بھی وہ شاد اور آباد رہیں، تو ان کو نیک عمل پر ڈالنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. کہتے ہیں کہ یہ بچپنا ایسا ہوتا ہے جیسے گیلی مٹی، کہ ایک کمہار جو ہوتا ہے اس گیلی مٹی کو جو شکل دینا چاہے وہ شکل دے لیتا ہے، جو بنانا چاہے اس گیلی مٹی سے وہ برتن بنا لیتا ہے. وہ کمہار کے ہاتھوں میں
گیلی مٹی کھلونے کی طرح ہوتی ہے، اس سے جو بھی سامان بنانا چاہے بنتا ہے۔ نرم ٹہنی کی طرح بچپنا ہوتا ہے، اس سے جو بنانا چاہو آپ بنا سکتے ہو، جس طرف موڑنا چاہو نرم ٹہنی کو آپ موڑ سکتے ہو۔ شیخ سعدی نے کہا ہے کہ خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میر اود دیوار کج، کہ یہ راج اور مستری معمار جب دیوار کے لیے پہلی اینٹ رکھتے ہیں تو اس اینٹ کو اچھی طرح بالکل سیدھا کرتے ہیں، ہر طرف سے سیدھا کرتے ہیں، اسے گنیاں لگا کر کے اولمبا لگا کر کے اس کو ٹھیک کرتے۔ پہلی اینٹ، شیخ سعدی نے کہا کہ اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی گئی تو اس کے اوپر دیوار آپ آسمان تک بھی لے جاؤ گے تو سیدھی نہیں ہوگی، ٹیڑھی رہے گی، لیکن پہلی اینٹ آپ نے اگر سیدھی رکھی ہے تو اس پر جو دیوار اٹھے گی وہ دیوار سیدھی رہے گی۔ دیکھا ہوگا کہ پہلی اینٹ گارا رکھنے کے بعد پہلی اینٹ رکھنے میں اور اس کو سیدھا کرنے میں کتنا اہتمام ہوتا ہے۔ یہی حال ہمارے ان بچوں اور بچیوں کا بھی۔ اگر ہم نے ان کا بچپنا صحیح تعلیم و تربیت کے ساتھ گزار دیا تو آپ یقین مانو یہ بچے اور بچیاں سماج اور معاشرے کے لیے بہترین فرد بن کر کے سامنے آئیں گے، اور ایک بہترین معاشرہ، بہترین سماج وجود میں آئے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عصری تعلیم دینے سے منع نہیں کرتے۔ آپ کا یہ گلبرگہ شہر اپنی ایک شناخت رکھتا ہے، یہاں 3 یونیورسٹیاں ہیں، کئی میڈیکل کالج ہیں، یہاں پر خواجہ بندے نواز کا مزار ہے، اور جو ٹرسٹ ہے وہ ہماری عصری تعلیم کے لیے فکر مند ہے۔ اس سے زیادہ آمدنی والے کئی مزارات ہیں، لیکن وہاں کی آمدنی کا اس طرح استعمال نہیں ہوتا کہ قوم و ملت کی بچوں اور بچیوں کی عصری تعلیم کی فکر کو لے کر کے کام کرتے ہوں۔ آپ کا گلبرگہ شہر اپنی ایک شناخت رکھتا ہے، ہر گھر میں پڑھے لکھے لوگ ملتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ان کی عصری تعلیم کی فکر کی گئی ہے وہیں ان کی دینی تعلیم و تربیت کی بھی فکر کی جائے۔ میں جامعہ فاطمہ نسواں کے صدر و اراکین ذمہ داران کو بہت بہت مبارکباد دوں گا، اسی طرح ان تمام معاونین کو مبارکباد دوں گا جو ان بچیوں کے روشن مستقبل کے لیے فکر مند ہیں اور اپنا تعاون پیش کرتے ہیں۔ ابھی جیسے ناظم جلسہ نے بتایا کہ ایک صاحب خیر کی طرف سے جو بچیاں آخری سال میں سلائی سیکھ لیتی ہیں ان کو بہترین مشین دی جاتی ہے تاکہ ان کے لیے آمدنی کا ایک چھوٹا موٹا ذریعہ بھی بن جائے۔ قابل مبارکباد ہیں جو قوم کی بچیوں کے لیے اس طرح کی فکر رکھتے ہیں۔ میں دوبارہ مبارکباد دوں گا ان تمام معلمین و معلمات کو، اساتذہ کرام کو جو ان بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور دونوں جہاں میں اس کا بہترین بدل عطا فرمائے، اور یہی وہ کوشش ہے جو ہماری بچیوں کو ارتداد کے راستے پر جانے سے روکنے میں مفید اور کارگر ہوگی۔ ماں باپ کی تربیت اور ان بچوں کو بچپن سے ہی ایک اچھا سچا پکا مسلمان بنانا، اگر ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، اور انہیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ اس زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر ہوگی اور جنت اور جہنم کے تمام تر معلومات ان کے پیش نظر ہوگی، اور اس ابد الآباد زندگی کے اگر ان کو فکر اور استحضار ہوگا دنیا کی کوئی طاقت ان کو بے راہ نہیں کر سکے گی۔ میں پھر مبارکباد دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے اور قوم و ملت کے عزت اور وقار کو بچانے کے لیے اور ان بچیوں کی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے جو فکر آپ کر رہے ہیں اللہ آپ کو اس کا دونوں جہاں میں بہترین بدل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔